وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ الحمدللہ، آج ہم نے 7ویں پارے کی تلاوت سنی اور اس پارے کے آغاز میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے شاہ حبشہ کے دربار کی کیفیت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے اللہ عز و جل کی اجازت ملنے کے بعد اب وہاں پر اہل مکہ نے اپنے سفیروں کو بھیج دیا کہ وہ ان مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا، معاشرتی امن کو تہ و بالا کرنے کا، خاندانی نظام کو برباد کرنے کے اور دوسرے جھوٹے الزامات لگا کے ان کو وہاں سے قید کر کے دوبارہ مکہ میں لایا جائے۔ اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا دور لگایا، اور جب اس حکمران نے مسلمانوں کا موقف سننے کے لیے ان کو دعوت دی تو اللہ رب العالمین کے ان پاک باز بندوں نے اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی۔ اب وہ تلاوت کرنا تھا کہ اس دربار میں موجود عیسائی جو عالم تھے اور انہوں نے جب اس کلام پاک کو سنا، حق کو پہچان گئے اور جان گئے کہ یہ مظلوم ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جب بھی کوئی بندہ اٹھتا ہے اب ان کے بارے میں ایسے الزامات لگا کے دنیا والے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم عقل لوگ، احمق لوگ ان کے پیچھے چل کر پھر ان لوگوں کو بدنام کرنے میں کفار سے بھی زیادہ بڑے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے اور حاکم وقت بھی سمجھ گیا، اور اس نے مسلمانوں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اللہ عز و جل نے اپنے اس نیک دل، نرم دل، حق کو پہچان لینے والے حکمران کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اللہ کا یہ بندہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور پھر جب اس کی وفات ہوتی ہے اللہ پاک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ میرا وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اور اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بندے کی نماز جنازہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ باجماعت ادا کریں۔ اور یہی وہ دلیل بھی ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ ادا کرنا صحیح احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ اے ایمان والو، اب تمہارے لیے حلال و حرام، جائز ناجائز اور تمام معاملات کو اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے، لہذا اب اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول
اور قوانین کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال نہ ٹھہرانا۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم باغی تصور ہوگے اللہ عز و جل کے قانون کے، اور جو باغی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے اسے پسند نہیں کرتا۔ لہذا شریعت اسلامیہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی ہے، اب ہمیں اس کے اندر تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی عقل کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق یا کسی بیرونی دباؤ کے مطابق ہم جو ہے وہ دین اسلام کے ان زرعی اور پختہ اور مضبوط قوانین جو ہیں ان کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرمی پیدا کر دیں، ان کو بدلنے کی جو ہے وہ ہم کوشش کریں۔ اسلام اس کی اجازت نہ کسی پارلیمنٹ کو دیتا ہے، نہ کسی یو این او کو دیتا ہے، نہ کسی امام کو دیتا ہے، نہ کسی عالم کو دیتا ہے، نہ کسی فقیہ کو دیتا ہے، اور نہ ہی کسی علماء کی بڑی سے بڑی لجنہ کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک نے جو تمہیں رزق دیا ہے نا حلال اور پاکیزہ، وہ حلال اور پاکیزہ رزق کھایا کرو، کیونکہ یہ حلال کمائی اور حلال کھانا یہ انسان کی عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی سبب ہے۔ اگر آدمی کتنا ہی زیادہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا رزق حرام کا ہے، اس کے ذرائع آمدن وہ حرام کے ہیں، اور وہ اسلام کی حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جسم جس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی ہو، اللہ پاک نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ لہذا حلال کمائی کی کوشش کریں، حلال کمائی حاصل کریں، اس میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے اسے برداشت کریں، اگر کوئی تنگی آتی ہے اللہ سے مدد طلب کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہیں جو ہمیں وافر اور کھلا رزق عطا کرنے والے ہیں اور رزق میں برکتیں عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک ذرے اور ایک دانے کے رزق کا بھی کوئی اس کائنات کے اندر دوسرا جو ہے وہ مالک نہیں ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے کچھ حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، کہ شراب، جوا اور اسی طرح یہ تمہارے آستانے اور قسمت آزمائی کے تیر، فرمایا کہ یہ گندگی ہے، یہ شیطانی اعمال ہیں، اے لوگو تم اس سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، کسی بھی صورت میں شراب، اس کا استعمال، اس کی تجارت، اس کی خرید و فروخت اسلام کے اندر جو ہے وہ اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، ایک صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یتیم کچھ لوگ میرے پاس بچے وہ پرورش پا رہے تھے، ان کا کچھ مال تھا، میں نے ان سے شراب خرید لی کہ تجارت کر لوں گا تاکہ ان کا مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، تجارت کی تاکہ ان کی خیر خواہی ہو جائے۔ اب شراب حرام ہو گئی ہے، آپ اجازت دے دیجئے، چلے ان کا مال تو میں بیچ لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب یہ حرام ہے، اب اس کی تجارت اور خرید و فروخت کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو شراب اور جوا اسلام نے اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا ہے، اور اسلامی مملکت کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر شراب کا استعمال یہ مسلمان اور مومن کے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ وہ باغی بن گیا ہے اللہ عز و جل کے احکامات کا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر شراب کے معاشرتی نقصانات ان کا بھی تذکرہ کیا
اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کے کچھ معجزات کا تذکرہ بھی اسی بارے کے اندر، اور پھر حاجی کے لیے شکار چونکہ حرام ہے، لیکن اگر وہ سمندر کا سفر کر رہا ہے یا کوئی سمندری شکار اسے کسی نہر میں کسی اور جگہ پہ مل گیا ہے تو احرام کی حالت میں آدمی سمندر کا شکار جو ہے وہ کر سکتا ہے، بری نہیں، خشکی کا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ یہ جو لوگ گمراہی پہ اور اپنی روایات پہ ڈٹے ہوتے ہیں نا، جب آپ انہیں کہیں گے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، کہ اے لوگو اختلافات کو چھوڑو اور آؤ سچے دین کی طرف جو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی صورت میں نازل کیا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، چھوڑ دیں اختلافات۔ فرمایا ان کا جواب کیا ہوگا کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے تھے نا، ہم نے تو بس اسی پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ سوچ قرآن و سنت کے مقابلہ میں آباء و اجداد کو پیش کرنا، اپنے بڑے علماء کی بات پیش کرنا، اپنے بڑے ائمہ کی بات پیش کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے گمراہ لوگوں کی ایک بڑی نشانی پیش کی ہے۔ مومن آدمی تو جیسے ہی اسے اللہ کے حکم کا پتہ چلے، کسی صحیح حدیث مبارکہ کا پتہ چلے، اب اسے تو اپنا سر سعادت مندی کے ساتھ، خوشبختی کے ساتھ اسے اپنا سر آگے جھکا دینا چاہیے۔ اپنی ذاتی انائیں، اپنے ذاتی اختلافات، اپنے آپس کے اندر نفرتیں، ان کو اگر بندہ پھر ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف نہیں لوٹتا تو سمجھ لیں کہ پھر اس بندے کے اندر ابھی جہالت جو ہے اور جاہلانہ اس کی سوچ ابھی اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اسے فکر کرنی چاہیے اور اسے اس کو دل سے کرید کر باہر نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بارے کے اندر اپنے جلیل القدر 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا اکٹھے تذکرہ کیا ایک ہی جگہ پہ، 18 پیغمبروں کا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے دنیا والو یاد رکھنا، یہ میرے عظیم پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، جناب الیاس، جناب لوط علیہ السلام۔ فرمایا یہ جو میرے پیغمبر ہیں نا، یہ امت کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، فرمایا اگر ہی میرے یہ نبی شرک کر لیں گے نا تو اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے ان پیغمبروں کی زندگی بھر کے سارے نیک اعمال ان کو ضائع کر دوں گا اگر انہوں نے شرک کر لیا۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے، تو میرے بھائیو شرک نہیں کبھی کرنا۔ اور یہ سورۃ الانعام جس کی تلاوت ہم نے آج سنی ہے، اللہ پاک نے اس کے اندر توحید ربوبیت کو، توحید اسماء و صفات کو اللہ رب العالمین نے اس انداز کے ساتھ بیان کر دیا کہ انسان اگر اس کو پورے خلوص دل کے ساتھ پڑھ لے تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر پایا جانے والا شرک ہے نا، یہ بندہ سورۃ الانعام کے پڑھنے سے یہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ شرک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، یعنی جس طرح اللہ پاک اپنی ذات میں واحد ہیں، تنہا ہیں، ایک ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات، اللہ پاک نے فرمایا کہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمھا الا ھو، کہ اللہ پاک ہی کے پاس علم غیب کی چابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرح کوئی اور بھی جانتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آپ نے اس سے شریک کر دیا، جو کہ بالکل واضح شرک جو ہے وہ کہلائے گا۔ اور اسی طرح
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں سے اس بات کا اقرار کروایا کہ آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رزق جو اپنے بندوں کو دیتا ہے، رازق صرف وہی ہے، اولاد دینے والا صرف وہی ہے۔ بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی فرما دیا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگو، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمہارے کسی بھی دنیا کے معاملات کے اندر کہ میرا برج کون سا ہے، میرا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، میرا یہ مہینہ کیسے گزرے گا، رسالوں میں تلاش کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ یہ ستاروں کے اندر اپنی قسمتوں کو آپ پوشیدہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان مضامین میں، تو یاد رکھیے کہ یہ بھی شرک ہے۔ اور اس کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ نماز فجر کے بعد درس دیتے ہوئے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، آج رات کچھ لوگ کافر ہو گئے، کچھ لوگ مومن بن گئے۔ صحابہ نے پوچھا جی رات کیا ہوا؟ کچھ لوگ کافر کچھ مومن۔ فرمایا رات بارش ہوئی ہے۔ آپ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے یہ سوچ لیا کہ فلاں ستارے کے فلاں برج میں جانے کی وجہ سے، فلاں حرکت کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، فرمایا وہ سمجھ لے کہ وہ بندہ مشرک بن گیا اور کافر بن گیا۔ اور جس بندے نے کہا کہ بارش اللہ پاک کے اختیار سے، اللہ پاک کی رحمت سے ہوئی ہے، فرمایا کہ اس بندے نے گویا کہ اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اے لوگو، جب تم نے کسی کو دعوت دینی ہے نا، توحید کی دعوت دینی ہے، تم نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینی ہے، تم نے اچھے اخلاق کی دعوت دینی ہے، فرمایا کہ اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی زبان انتہائی حکمت والی اور انتہائی نرم رکھا کرو، کیونکہ اگر تم نے سختی کی، اگر تم نے شدت کی، تم نے ان کے جھوٹے خداؤں کو اس انداز سے برا کہا، گالی دی، فرمایا کہ وہ دیکھ لینا پھر وہ تمہارے رب کی توہین کریں گے، تمہارے خالق اور مالک کی ضد میں آ کر توہین کریں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنا رویہ ہمیں ایسا نہیں اپنانا چاہیے کہ ہمارے اس رویے کی وجہ سے ہمارے سچے، سچے اور ہمارے کھرے دین کے بارے میں وہ لوگ حد تک آمیز باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ لوگ جو ہے وہ ایسی گستاخانہ باتیں کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے دین اسلام کے بارے میں وہ لوگ جو ہے وہ باتیں کریں۔ ہمارا ایسا رویہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں اگر ہم مشکل دور میں ہیں، اگر ہم کسی غیر اسلامی ملک میں ہیں، تو پھر ہمیں اہل مکہ اور مکہ میں نئے مسلمان ہونے والے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے طرز عمل کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ صبر و استقامت کے پہاڑ بن گئے، اور پھر وہ صحابہ جو دیکھنے والے تھے کس طرح انہوں نے بھی اپنے دلوں کے اوپر پتھر رکھ کے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ، ان کے عمل سے کوئی ایسی لغزش سرزد نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے دین اسلام کو برا کہا ہو۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، ہمیں جذبات میں آ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ دین کو، دیندار لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیں، جیسا کہ اکثر ہمارے ہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جذبات میں آتے ہیں اور ہمارا کوئی عمل ہوتا ہے، اگرچہ اس عمل میں
وہ سازشی لوگ ہی آ کے شرارتیں کر دیں، آگ لگا دیں، جلاؤ کر دیں، لیکن وہ ذمہ دار پھر اگر ہم لوگ بن جائیں گے تو معاملہ اسلام کے اوپر آئے گا، ایمان کے اوپر آئے گا۔ بہت زیادہ صبر، استقامت اور ہمیں بہت ہی زیادہ محتاط رویہ رکھتے ہوئے دین اسلام کی خالص دعوت اسے پہنچانے میں کمزوری نہیں آنی چاہیے، وہ ہمیں پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے عقائد کو، ہمیں اپنے اعمال کو، ہمیں اپنے اخلاق و کردار کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اخلاقی طور پر بھی، کردار کے معاملہ میں بھی، اعمال کے معاملہ میں بھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی اس رحمتوں اور بخششوں والے مہینے میں ہماری ان خطاؤں کو، ہماری ان لغزشوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما کے ہمارے اندر خلوص پیدا کر کے ہمیں دین کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔